آلہ وأصحابہ وآبائہ وأزواجہ وعطرتہ وجمیع امتہ وأہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، صدق الله مولانا العظيم۔ وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد الأمى فقلوبنا، أرانا الهدى بعد الأمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع۔ نبي الهدى ضاقت بي الحال في الورى وأنت لما أملت فيك جدير، فسل خالقي تفريج كربي فإنه على فرجي دون الأنام قدير۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جہاں میں حق کی صدا ہے حسین زندہ باد، نبی کے دین کی بقا ہے حسین زندہ باد۔ نقاب جس نے ہٹایا یزیدی چہروں سے، وہ فاتح کرب و بلا ہے حسین زندہ باد۔ حسین دین و شریعت بچانے والا ہے۔ یہ صرف 4-5 کے ذوق کی بات ہے یا سب کے ذوق کی بات ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے یہ 4 سو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، اور میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ ایسی مجالس و محافل تو آرزویں بدلنے والی ہوتی ہیں، اس میں دب کے گھٹن کے ماحول میں نہیں بیٹھتے۔ یعنی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کا ذکر سننے آئیں اور چہرے مرجھائے ہوئے ہوں، یہ زیب نہیں دیتا۔ 5 منٹ آپ سنیں گے، 5 منٹ سنا کے وما علینا الا البلاغ، 10 منٹ سنیں گے، 10 منٹ کر لیں گے، لیکن بابا یہ ذکر سرزمین کربلا پہ جائے تو کم از کم تاجدار کربلا ہمارے ذکر سے راضی تو ہونا ہے۔ تو محبت سے سنیے گا، میں پھر دہراتا ہوں، جہاں میں حق کی صدا ہے حسین زندہ باد، اور نبی کے دین کی بقا ہے حسین زندہ باد۔ قلیل لشکر شبیر میں غضب کا جنوں، 72 تن ہے مگر جنوں غضب کا ہے۔ قلیل لشکر شبیر میں غضب کا جنوں، قضا ہے سر پہ ندا ہے حسین زندہ باد۔ قضا ہے سر پہ ندا ہے حسین زندہ باد۔ اور حسین نام نہیں رسم اور رواجوں کا، حسین نام نہیں رسم اور رواجوں کا، یہ جرت اور وفا ہے حسین زندہ باد۔ اور یہ نعرہ
مٹانے والوں نے سازشیں کر لی. یہ نعرہ مٹانے والوں نے سازشیں کر لی, کوئی مٹا نہ سکا ہے حسین زندہ باد. ہمارے پاس ہے جو کچھ حسین کا صدقہ. اس بات پہ یقین ہے یا نہیں ہے؟ ایک لمحے کے لیے ذرا آنکھیں بند کر کے سوچئے تو صحیح نا کہ اس بارگاہ کے توسل سے ہمارے پاس کیا 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 کچھ ہے. کیا 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 کچھ ہے ہمارے پاس ہے جو کچھ حسین کا صدقہ. یار سب سے بڑھ کر آپ وہ خوش نصیب لوگ ہو جن کے پاس اس دور فتن میں سچا پکا ستھرا خالص عقیدہ موجود ہے. ہمارے پاس ہے جو کچھ حسین کا صدقہ اور ہمارا راہ نما ہے حسین زندہ باد. اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ذکر حسین کی اس خوبصورت اور بہت ہی روح پرور مجلس پاک میں حاضر ہیں. میں صمیم قلب سے عزت مآب جناب محترم المقام، بلکہ مجھے یہ کہنے میں تأمل نہیں ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور میں نے قبلہ ڈاکٹر صاحب کے بہت سے خطابات سے اکتساب فیض کیا ہے، تو انہیں استاذ کہنے میں بھی مجھے کوئی تأمل نہیں ہے. قبلہ ڈاکٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ اس دور فتن میں رشد و ہدایت کی خوبصورت شمع روشن کرتے ہیں اور اس کا فیض اور اس کی برکات اور اس کی حسنات آپ کو معلوم نہیں کہاں کہاں تک جاتی ہیں، کہاں کہاں تک جاتی ہیں. میں نے عنوان گفتگو کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 کے کچھ الفاظ تلاوت کیے ہیں. میں چاہوں گا کہ علم اور ذوق دونوں ساتھ ساتھ چلیں اور آپ کی محبتیں ہماری اس نشست کو بامقصد بنائیں. ہم جھولیوں میں کچھ نہ کچھ خیرات لے کے پلٹے. دوستان عزیز، 2 گز رقبہ فٹ دا کتبہ ایویں انی توڑ اڑائی. 2 گز رقبہ فٹ دا کتبہ ایویں انی توڑ اڑائی. جو تو کرنا تو ہیوں پرنا، جو میں کرنا میں ہیوں پرنا. سانو حالے بھی عقل نہ ہے. ہم ایسی مجالس و محافل میں بہت سے مقاصد کے ساتھ آتے ہیں، لیکن آج میرے کہنے پہ اپنا مقصد ذرا تھوڑا یہ بنا لیں کہ آج ہم سیدہ کونین کے شہزادے سے شفاعت کی بھیک لینے کے لیے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب قبلہ نے میرے ذمے جو موضوع لگایا ہے وہ ہے دور یزید ہو یا دور جدید، حسین زندہ باد. دور جدید ہو یا دور یزید، حسین زندہ باد. میں 5 آیات کے ایک گلدستے سے آپ کی توجہ کا طالب ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا کہ میں نے 1.25 لاکھ انبیاء و رسل کی پے در پے بعثتوں کے بعد
جس دین کو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، وہ دین دین اسلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ آگے دوسرے مقام پہ فرمایا، یہ سورہ مائدہ تھی تو سورہ آل عمران میں کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا کوئی شخص اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے گا اور اس کی طرف جائے گا تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب حق دین اسلام ہے۔ دین حق کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اچھا، سورہ بقرہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو، خلط ملط نہ کرو، ملاؤ نہیں، بلکہ رب کی منشا یہ ہے کہ یرید اللہ ان یحق الحق ویبطل الباطل، اللہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ چیز نکھر کے آ جائے کہ یہ حق ہے اور یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ اب میں نے 4 آیتیں آپ کے سامنے رکھ دیں، اب ذرا 5ویں آیت کی طرف توجہ کیجئے گا۔ فرمایا جب کوئی زمانے کا فرعون، زمانے کا نمرود، زمانے کا شداد، زمانے کا حامان، زمانے کا ابو جہل، زمانے کا یزید حق اور باطل کی آمیزش کرنی شروع کر دیتا ہے نا، تو پھر رب کی سنت یہ ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، رب کہتا ہے پھر ہم، ترجمہ ذرا سنیے گا، پھر ہم حق سے باطل پر پوری قوت کے ساتھ ایک ایسی چوٹ لگاتے ہیں جو چوٹ اس باطل کو ملیا میٹ کر کے مٹا کے رکھ دیتی ہے، کچل کے رکھ دیتی ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور باطل کو مٹنا ہوتا ہے، ہلاک ہونا ہوتا ہے، ختم ہونا ہوتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، ان 5 آیات کے گلدستے میں اگر آپ ان ایام کی روشنی میں سونگنا شروع کریں نا، یہ 5 پھول ہیں، یہ کیا ہے؟ 5 پھول ہیں۔ مفہوم میں نے آپ کو سمجھا دیا، اب آپ ان 5 پھولوں کے گلدستے کو سونگنا شروع کریں تو خدا کی قسم ہر پتی سے ایک ہی صدا آئے گی کہ جب یزید باطل بن کے آیا تو رب نے حسین کو حق بنا کے اسے کچل کے ملیا میٹ کر دیا ہے۔ حسین تیرا، حسین میرا، حسین سب کا، حسین رب کا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین سب کا، حسین رب کا۔ حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، یزیدیت کے اصول ہوتے، نماز روزہ فضول ہوتے، خدا کے گھر میں اذان ہوتی، نبی کی سنت عیان ہوتی۔ حسین وہ انقلاب لایا، حسین وہ انقلاب لایا، روشنی کی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت۔ دوستان محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مشہور آیہ مقدسہ ہے جو غالباً ابھی بھی علامہ صاحب نے پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مشہور آیہ مقدسہ ہے اہل بیت اطہار کے تعلق و نسبت پر۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے۔ آیت نمبر کتنی ہے؟ 23 ہے۔ لیکن میں آج آپ کو قرآن مجید کی سٹڈی پہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ قرآن مجید کو جا کے کھولیے گا اور اکیلی 23 نہیں، 22، 23، 24، 25 یہ 4 آیتیں ملا کے پڑھیے گا نا،
تو آپ کہیں گے کہ یار اہل بیت اطہار کی عظمت پر اس سے پہلے ہم نے اس انداز سے غور ہی نہیں کیا. ذرا توجہ رکھیے گا بات کی طرف. آیت نمبر 22. دوستان عزیز، ہم جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں نا، یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں. یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں. فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں؟ جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں. ہم ان 72 کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں. حسین کیسے زندہ باد. سورہ شورى آیت نمبر 22. رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر. اصول تفسیر کی زبان میں اس کو کہتے ہیں ربط بین الآیات، یعنی آیتوں کا آپس میں کنیکشن کیا ہوتا ہے. ان 4 آیات کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے. ہر اگلی آیت پچھلی آیت کے کسی مضمون کو ایکسپلین کر رہی ہے. آیت نمبر 22 میں رب ذوالجلال نے کہا ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے اللہ نے جنت بھی بنائی ہے اور اپنا فضل بھی بنایا ہے. یا اللہ، اس جنت اور فضل کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ اس کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. فرمایا میری محبوب کے اہل بیت سے محبت کرو، یہ جنت و فضل تمہاری جھولی میں ڈال دیا. یا اللہ، اس محبت سے یہ فضل اور جنت مل جائے گی. کہاں مل جائے گی؟ اب اس سے اگلی ذرا آیت پڑھیے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا. اٹھائیے تفسیر بغوی، اٹھائیے تفسیر قرطبی. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو کچھ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا. اور شک پتہ ہے کیا پیدا ہوا؟ شک یہ پیدا ہوا کہ ما یریدو الا ان یحسنا علی اقاربہ من بعدہ. لوگ آپس میں کچھ بیٹھ کے بحث کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ اب یہ آیت حضور علیہ السلام نے پڑھ دی ہے، سنا دی ہے. منافقین اس پہ ڈسکس کرنے لگے. ان کا پہلے کہتے تھے میری اطاعت کرو، اور اب کہتے ہیں میری اہل بیت کی بھی اطاعت کرو. اب اپنے رشتہ داروں، اپنی بیٹیوں، اپنے نواسوں، اپنے عزیزوں، اپنے شوہر، اپنے داماد حضرت مولائے کائنات، اب ان کی اطاعت کی بھی ہم سے مطالبہ کرنے لگے ہیں، ان کی اطاعت کی بھی بات کرتے ہیں. یہ ڈسکشن ہونی شروع ہو گئی. آج بھی لوگ یہی ڈسکشنیں کرتے ہیں کہ اہل بیت میں یہ ساری خاص نہیں ہے، اس میں پوری امت شامل ہے، اس میں فلاں آل اور اہل کی بحثیں ہوتی ہیں. اس میں آج بھی طرح طرح کی اس کے اوپر یہ مکی آیت ہے، یہ مدنی آیت ہے، اس طرح کی بحثیں ہوتی ہیں. بحثیں ہونے لگی. جب انہوں نے کہا نا کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رشتہ داروں کی بھی اور اپنے اقارب کی بھی اب ہم سے اطاعت کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہمیں اس کی رغبت دلا رہے ہیں، رب ذوالجلال نے اگلی آیت اتار دی. فرمایا ام یقولون افترا علی اللہ کذبا. اہل بیت کی عظمت پہ سوال اٹھانے والوں، تم نے اعتراض مصطفیٰ پہ نہیں کیا، اعتراض خدا پہ کیا. تم نے اعتراض خدا پہ کیا ہے. فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو کہ حضور اہل بیت کی اس طرح باتیں کرنے لگ گئے ہیں. قرآن مجید فرقان جب یہ آیت اتری تو اٹھائیے تفسیر قرطبی اور تفسیر بغوی، اس میں ہے وہ بھاگے بھاگے آ گئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نشہد انک صادق. ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اہل بیت کے بارے میں جو کہا تھا سچ کہا تھا. وَنَتُوبُ، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں. جب یہ بات کی نا تو رب ذوالجلال نے اگلی آیت نازل فرما دی. اگلی آیت نازل فرما دی.
فرمایا افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل. اور چلتے چلتے اگلی آیت میں فرمایا وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ. فرمایا اہل بیت کی عظمت پر شک کی وادی سے نکل کر توبہ کرنے والوں پلٹ آؤ اور تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا. یہ گلدستہ ہے ایک اہل بیت کی عظمتوں پر. اچھا لوگ بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کو، مولا کائنات کو، سیدہ کائنات کو سلام اللہ علیہم، ان کو یہ منصب عطا کیے نہیں. میں سنن ترمذی کی ایک روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور پھر میں حسین زندہ باد کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں. سنن ترمذی معروف روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جب انہوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی نا تو کافی دیر کے بعد، تب میں اس کا ابتدائی حصہ سکپ کر رہا ہوں اور اس آخری لفظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حذیفہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نا جب میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ایک ایسا فرشتہ زمین پہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا. لم ينزل الارض قط، کبھی زمین پر نہیں آیا. استأذنہ ربہ ان یسلم علی ویبشرنی. کہتے رب نے کوئی خاص میسج بھجوانا تھا. اس فرشتے نے کہا مالک میں کبھی نہیں گیا، اجازت ہو تو تیرا یہ پیغام تیرے مصطفیٰ کی طرف میں لے کے چلا جاؤں، میں لے کے چلا جاؤں. رب نے کہا لے جاؤ. اس نے کہا مولا اسی بہانے رحمت کونین کو سلام بھی کر لوں گا، تیرا پیغام بھی دے لوں گا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات میں لکھتے ہیں فیہ ایماء الی تعظیم الامر. انہوں نے کہا یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتے کی ڈیٹیل بیان کی نا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، معاملہ بہت بڑا ہے. جو فرشتہ خاص بھیجا جا رہا ہے معاملہ بہت بڑا ہے. رب ذوالجلال نے اسی لیے خاص پروٹوکول اس کے لیے رکھا ہے. وہ معاملہ کیا ہے؟ فرشتہ آیا، اس نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پیام کیا دیا؟ کہا حضور رب کہہ رہا ہے، رب کا پیغام لایا ہوں، آج کے بعد فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. رب نے بنایا ہے، فرشتہ پیغام لایا ہے، اور میرے کریم آقا نے تو فقط غلاموں کو سنایا ہے، فقط ان کو بتایا ہے کہ اس کو بھول نہ جانا. یہ میری بات سمجھ کے کہیں ضعیف صحیح کے چکروں میں نہ پڑ جانا. یہ رب کا پیغام ہے. اور صحیح مسلم میں رب ذوالجلال کے محبوب نے 3 بار کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میری اہل بیت کی جہاں بات آئے میری طرف دھیان بعد میں لانا، خدا کی طرف دھیان پہلے لے کے جانا. یہ حکم خدا ہے، یہ مرضی خدا ہے، یہ منشاء خدا ہے کہ ان نفوس قدسیہ کی عظمتوں کے سامنے سر کو جھکایا جائے، ان کی محبتوں کو اپنے سینوں میں بسایا جائے. دوستان عزیز، رب نے کریم آقا کی امت کے سر پہ خیر الامم کا تاج رکھا، خیر الامم کا تاج. کنتم خیر امت اخرجت للناس. سورہ آل عمران ہے، فرمایا تم بہترین امت ہو، دا بیسٹ امہ، بہترین امت. کس وجہ سے بہترین امت ہو؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ 2 کام ایسے ہیں کہ ان کے سبب سے ہم گناہگاروں کے سروں پر بہترین امت کا کیا رکھا گیا ہے؟ تاج رکھا گیا. اب آپ نے آیت سن لی، اس کی وضاحت سن لی. اب آئیے ذرا بارگاہ امامت میں چلتے ہیں. میرے
ایمان کی لذتوں اور چاشنیوں کے مرکز و محور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا لوگوں کو کیا خبر مقام حسین کی, کیا خبر مقام حسین کی. ان کا درمیان امتاں کے وا جناب ہم چو حرف کل هو اللہ در کتاب کا خدا کی قسم جیسے قرآن کی 114 سورتوں میں جو مقام سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کا ہے حضور کی ساری امت میں وہی مقام امام حسین کا ہے. بہر حق در خاک و خون غلطی دا است. علامہ اقبال علیہ الرحمہ کہتے ہیں وہ جو خاک و خون میں انہوں نے اپنی ہر شے قربان کر دی, ہر شے نچھاور کر دی, بیٹے دے دیے, بھائی دے دیے, ساری چیزیں اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی. بہر حق در خاک و خون غلطی داست پس بنائے لا الہ گردیدہ است. آج کے بعد قیامت تک کوئی پوچھے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کیا ہے, جواب آئے گا امام حسین ہے. دین کا سلطان حسین ابن علی ہے. ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ اور کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے. یا حسین یا حسین دوستان محترم, خیر الامم کا تاج سبب دو چیزیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب دور یزید میں ہوا کیا تھا, وہ بدبخت اپنی پالیسیوں کے سبب امت سے یہی تاج چھیننا چاہتا تھا. وہ امت کے سر سے یہ تاج اتارنا چاہتا تھا. وہ امت کے سر سے اس تاج کو نوچنا چاہتا تھا. اسی لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے گورنر ہاؤس میں ولید کے سامنے کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے کہا کہ یزید کی بات کر رہے ہو کہ یزید تخت نشین ہو گیا. رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق قاتل نفس المحترمہ. وہ شرابی یزید, وہ قاتل یزید, وہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والا بدبخت ملعون یزید. اس کی 4-5 بری خصلتیں بیان کرنے کے بعد امام علی مقام نے کہا تم میری بات کرتے ہو, مثلی لا یبایع مثلہ. آج بھی اور قیامت تک بھی اس دور یزید میں بھی اور اس دور جدید میں بھی میرے اور میرے ساتھ محبت کرنے والا کوئی شخص کبھی یزیدی کردار کی بحث کر ہی نہیں سکتا. یا حسین یا حسین. فرمایا لوگوں یاد رکھنا لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں کوئی شہرت کے لیے نہیں نکلا, میں کوئی حکومت کے حصول کے لیے نہیں نکلا, میں کوئی فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلا, میں کوئی یزید کے خلاف نکلا ہوں. اس کا سبب ایک ہی ہے, اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں چاہتا ہوں کہ امت کے پاس سے جو تاج چھینا گیا ہے وہ تاج پھر سے امت کے سر پہ ڈال دیا جائے. میں اس تاج کی واپسی کے لیے نکلا ہوں کہ یہ امت اس بات کی طرف لوٹ آئے کہ ہماری عزتیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں موجود ہیں, اس کے اندر موجود ہے. اچھا بدبخت لوگ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں نا. میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ شہادت حسین پر لوگ کہتے ہیں تاریخ کی کہانیاں ہیں, تاریخ کی باتیں ہیں,
رتب و یابی سارا اکٹھا ہو گیا ہوا ہے. دوستان عزیز جوان بیٹے بیٹھے ہو, میری بات ایک پلے باندھ لو, ساری زندگی محبت اہل بیت اور محبت حسین پر کوئی ڈاکو آپ کے سینے سے یہ دولت چھین نہیں سکے گا. لوگ کہتے ہیں یہ تاریخی کتب کا رتب و یابس ہے. میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. ایک دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 شخصیتوں کو طلب کیا. حضرت علی شیر خدا کو بلایا, حضرت سیدۃ النساء کو بلایا سلام اللہ علیہ, اور حسنین کریمین کو بلایا, اور بلا کے ترمذی ابن ماجہ میں, اور کچھ لفظ جو ہے وہ مسند احمد میں. میں سارے لفظ پڑھنا چاہتا ہوں. آج آپ ذکر حسین پر کیوں بے قرار ہو جاتے ہیں؟ ذکر حسین پر آپ کے دلوں میں سوز و گداز کیوں آ جاتا ہے؟ آج ہمارے ایمان کی کھیتیاں اس ذکر سے کیوں سیراب ہوتی ہیں؟ سنیے ذرا. کہتے چاروں کو بلا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, او دنیا والو میرا پیغام یاد رکھنا, میں ان کو بلا کے دکھا کے سامنے بٹھا کے اعلان کر رہا ہوں, انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. آج کے بعد ان چاروں سے جس کی لڑائی جنگ اس سے مصطفیٰ کی لڑائی اور جنگ, اور جس کی ان سے سلو اس کی مصطفیٰ سے سلو ہو گئی. زندہ باد, زندہ باد, زندہ یا حسین, یا حسین. دوستان عزیز, مجھے ایک روایت آپ کی سماعتوں تک پہنچانی ہے, اور یہ امام خوارزمی مقتل الحسین میں, ابن حجر حیتمی الصواعق المحرقہ میں, اور اسی طرح امام سبت ابن الجوزی تذکرۃ الخواص میں, ان تینوں کتب میں یہ روایت موجود ہے. یزید کا دربار ہے, امام علی مقام کا سر انور سامنے پڑا ہوا ہے, اور وہ بدبخت تمسخر مذاق اڑا رہا ہے, خوشی کا اظہار کر رہا ہے. کیسر روم کا, رومی سلطنت کے بادشاہ کا سفیر, امبیسیڈر اس کے دربار میں بیٹھا ہے. اچھا, وہ جب ساری سچویشن دیکھتا ہے نا تو وہ امبیسیڈر پوچھتا ہے, کہتا ہے یہ کس کا سر ہے؟ راس و من, یہ کس کا سر ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے ما لکا وہذا الراس, تیرا اس سر سے کیا لینا دینا, تم اپنے کام سے کام رکھو. اب امبیسیڈر جو ہوتے ہیں ڈپلومیٹ, ان کو ساری ڈپلومیسی آتی ہوتی ہے. ذرا اس کا جواب سنیے, اس نے کس طرح یزید کو بے وقوف بنایا. اس نے کہا میں پلٹ کے واپس جاؤں گا نا تو میرا بادشاہ مجھ سے ہر شے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے اس ملک میں کیا کیا دیکھا, کیا کیا وہاں پہ معاملات ہوئے, کیا کیا واقعات ہوئے, تو مجھے بتاؤ نا کہ یہ ساری سچویشن کیا ہے. میں اسے جا کے بتاؤں گا لیشارکک فی الفرح والسرور, تاکہ جس خوشی اور سرور کا تم اظہار کر رہے ہو میرا بادشاہ بھی تمہاری اس خوشی میں شامل ہو جائے گا. اب یزید جو تھا وہ اس بات پہ ڈاج ہو گیا. اس نے کہا اچھا وہ بھی خوش ہوگا تو پھر اسے جا کے بتانا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کا سر ہے, یہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے کا سر ہے. اچھا, اس نے سنا, اس نے فوراً کہا, ذرا جملہ سنیے, حسین زندہ باد کہاں کہاں ہے, حسین زندہ باد کہاں کہاں ہے. جب اس نے سنا نا تو اس نے فوراً کہا ویل لک ولدینک, اور افسوس ہے تجھ پر اور تیرے دین پر, افسوس ہے تجھ پر اور تیرے دین پر. ان کا مجھے دیکھو, میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں, اور میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان کئی واسطے ہیں, پتہ نہیں کتنے بیچ میں آباء و اجداد آتے ہیں, لیکن اتنے واسطوں کے بعد بھی آج بھی ہماری قوم صرف اس لیے کہ میں نبی زادہ ہوں, نبی کی نسل میں سے ہوں, یعظموننی, وہ میری تعظیم بھی کرتے ہیں, وَيَأْخُذُونَ التُّرَابَ مِن تَحْتِ قَدَمَيَّ تَبَرُّكًا, اور برکت کے لیے وہ میرے پاؤں کے نیچے لگنے والی مٹی بھی اٹھاتے ہیں. اتنے واسطوں کے بعد, اور تم کیسے بدبخت ہو, وَأَنْتُمْ تَقْتُلُونَ ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ
اللہ تم نے رسول اللہ کی بیٹی کے شہزادے کا اپنے ہاتھوں سے خون کر ڈالا ہے؟ کیسے امتی ہو، کیسے لوگ ہو تم؟ دوستان محترم، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کوئی سادہ سی کہانی تھی. نہیں، یہ حق و باطل کی داستان تھی. یہ خیر و شر کے امتیاز کا موقع تھا. یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر قربانی پیش نہ کرتے تو آج شاید ہمارے سینے ایمان کے نور سے خالی ہوتے. آج ایمان اور کفر کے درمیان کوئی حد فاصل نہ ہوتی. آج شاید حق و باطل میں فرق کرنے والا کوئی نہ ہوتا. اچھا، میں یہاں پہ ایک بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جو اس واقعے کو بیان کیا نا، اس میں یہ موجود ہے بٹوین دا لائنز. وہ کیا؟ وہ واقعہ بیان کرتے کرتے دیکھیے کچھ زخم وہ ہیں جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ لگے تھے. کچھ زخم وہ ہیں جو آپ کے جسم پہ لگے تھے. بعض روایتوں میں بڑے بڑے زخم 72 تھے. جو بڑے بڑے گھاؤ تھے نا تلواروں کے، نیزوں کے، وہ 72 تھے. اور چھوٹوں کی تو تعداد ہی کوئی نہیں تھی. جب جسد اقدس پر گھوڑے جو دوڑا دیے گئے اور ساری ہڈیاں چورا چورا کر دی گئیں تو پیچھے بچا کیا پیچھے؟ لیکن بڑے بڑے گھاؤ 72 تھے. یہ وہ زخم ہیں جو جسم پہ لگے. دوستو، کچھ زخم ایسے ہیں جو اس مارکے سے پہلے امام حسین کی روح پہ لگے، آپ کی روح پہ لگے. وہ کیا؟ وہ جب دیکھتے تھے نا کہ میرے نانا کے دین میں شراب حرام تھی، سر عام پی جا رہی ہے، تو ان کی روح پہ زخم لگتا تھا. وہ جب دیکھتے تھے نا کہ یہ رشتے میرے نانا نے حرام قرار دیے تھے قرآن کی روشنی میں، اور یزید بدبخت ان کو حلال قرار دے رہا ہے، ان کی روح پہ زخم لگتے تھے. جب وہ دیکھتے تھے نا کہ یزید بدبخت اسلام کے شاعر کا کھلم کھلا مذاق اڑاتا ہے، تو ان کی روح پہ زخم لگتے تھے. بدقسمتی سے ہم نے جسم کے زخموں کو تو یاد رکھا ہوا ہے، لیکن روح کے زخموں کو فراموش کر کے ہم خود وہ زخم لگانے پہ تلے ہوئے ہیں. آج ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں شاید وہی یزید تھا. نہیں بابا، ہر انسان کے اندر نفس کی صورت میں ایک یزید بیٹھا ہے. ہر شخص کے اندر یہ جو نفس ہے نا، جس کے بارے میں حضور سلطان العارفین نے کہا تھا صورت نفس ہمارے دی جی میں کتا گلر کالا ہو، پونکے ٹونکے لو پیوے منگے چرب نوالا ہو، کھبے پاسوں اندر بیٹھا دل دے کول سنبھالا ہو، اے بدبخت جے بڑا ظالم اللہ کرسی ٹالا ہو. یہ جو ہمارے اندر یزید بیٹھا ہوا ہے، اس یزید کے ساتھ جب ہم موافقت کرتے ہیں نا تو خدا کی قسم وہ جو روح حسین پہ زخم لگے تھے وہ آج بھی ان کی روح پہ لگتے. آج جب جوان نماز نہیں پڑھتا نا اور یا حسین کر کے تو اپنے ذوق کی تسکین کر لیتا ہے، لیکن جب نماز کو چھوڑتا ہے، ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے، کوئی اپنے کاروبار روزگار میں حلال کی جگہ حرام کماتا ہے، تو روح حسین کے زخم پھر تازہ ہو جاتے ہیں. اور یہ جو نفس کا یزید ہے، اس کے لیے قرآن مجید کو ذرا پڑھیے، سورہ شمس کو. قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے عجب اسلوب اختیار کیا. 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 11 قسمیں اٹھائیں قرآن نے. کتنی قسمیں اٹھائیں؟ 11 قسمیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں اٹھا کے کہا. کیا کہا؟ فرمایا کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے اندر کے یزید کو شکست دے دی، اس نفس کو شکست دے دی، اس پہ قابو پا لیا. اور فرمایا ناکام ہوا وہ شخص جو اندر کے یزید سے ہار گیا. ہم باہر یزید پہ لعنت بیچتے ہیں اور اندر کے یزید سے ہار رہے ہیں. ہم باہر یزید کو ملعون قرار دیتے ہیں اور اپنے اندر بیٹھے ہوئے
وہ بابا بلے شاہ علیہ الرحمہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ باروں توویں لتاں گوڈے اندرے رہی پلیتی، باروں توویں لتاں گوڈے تیرے اندرے رہی پلیتی، تیرا دل تے عاشق دنیا اتے سجدے کرے مسیتی، کنا نو ہاتھ لائے پہلا پھر نماز نہ نیتی، حشر دہاڑے پھر نہ آکھی ایک ہی مولا بیتی۔ قیامت والے دن مت کہنا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ یہ اس لیے ہوا ہے کہ تو نے اسلام کو محض ذوق کی خاطر رکھا تھا، محض اپنے جذبات کی تسکین کی خاطر رکھا تھا۔ دوستان عزیز، حسین زندہ باد کا نعرہ لگانے کا مزہ تو یہ ہے کہ یہ لگانے کے بعد اس چیز کا عزم مصمم کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ العزیز آج کے بعد روح حسین کو زخم نہیں لگائیں گے بلکہ نفس کے یزید کو شکست فاش دیں گے، اس کو مارے، اس کو مارے۔ ایک تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں، ایک تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں، نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق دا دیوا بال بنیرے متا لب پہ چیز کھڑاتی ہوں، مرن تو پہلا مر گئے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو، جو حق کی رمز کی پہچان کر لیتے ہیں، جنہیں پیغام کربلا کی سمجھ آ جائے، جنہیں پیغام پر کربلا کی کیا آ جائے، سمجھ آ جائے۔ یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون جیتا کون ہارا۔ حسین تیرے مقابل یزید شے کیا تھا؟ کہاں وہ پلید اور کہاں یطہرکم تطہیرا کے جام پینے والے۔ حسین تیرے مقابل یزید شے کیا تھا؟ اسے تو ایک تیرے اصغر نے مار ڈالا ہے، وہ تو 6 ماہ کے اصغر اس کے مقابلے کا نہیں ہے، چجائے کہ سید و شباب اہل الجنہ ان کے معاملے میں وہ کہیں آ سکے۔ دوستان عزیز، جس کی جرت سے جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اور اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ اور ابن زہرا، اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ اور سر کٹا کر، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال۔ ڈاکٹر صاحب، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر بشر کی ہے تو آبرو سجدے میں ہے۔ اور کون جانے، کون سمجھے، کون سمجھائے نصیر، آپ ہی تو معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، جو سجدے میں ہے۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم پیغام کربلا میں اپنے آپ کو بدل کے جائیں۔ کوئی وہاں سے کوئی ایسی چیز لے، دیکھیں نا، حسین کے نانا نے ایک مرتبہ پتہ ہے کیا کہا؟ بس میرا یہ آخری پیغام ہے اور میں اس پہ بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام کی مجلس سجی تھی اور آقا علیہ السلام کے سامنے ایک کویسچن ریز ہوا۔ ایک صحابی اٹھے، ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو بتائیں، کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، ممکن ہے میرا کلمہ بھی پڑھتا اور کنجوس بھی ہو۔ ایک دوسرا شخص اٹھا، اس نے کہا حضور آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہو، آپ کا امتی، کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا اور وہ کیا ہو، بزدل ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ ایک اور شخص اٹھا، اس نے کہا حضور آپ کا کلمہ پڑھنے والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں، میرا کلمے پڑھنے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم زندگی میں
نہ معلوم کہاں کہاں کتنے کتنے کیسے کیسے کب کب جھوٹ بولتے ہیں اور پھر زبان سے کہتے پھرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. خدا کی عزت کی قسم میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ قیامت والے دن جہاں پر امتی فریاد کریں گے اور آقا کہیں گے ہاں ہاں میں ہوں تمہارے لیے، وہاں پر صحیح بخاری میں یہ منظر بھی ہے کہ کئی امتی فریاد کریں گے اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ. آقا جی مدد کیجئے، آقا جی مدد کیجئے. آقا فرمائیں گے لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کوئی مدد نہیں ہے، پہلے بتا دنیا میں جو کہا تھا اس پہ عمل کتنا کر کے آیا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تصور خود گھڑ لیے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے میٹھا میٹھا ہڑپ کر لیا ہے اور کڑوا کڑوا ہم نے تھو کر دیا ہے، اور اس کی راہ پہ ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوستان عزیز، کربلا کا ذکر کرنا اور سننا اتنا سوکھا کام نہیں ہے، اتنا سوکھا کام نہیں ہے. یہ سیدہ کے لال سے اپنا وفا کا تعلق جوڑنے کا نام ہے، جوڑنے کا نام ہے. اور اس تعلق کو اس بات پہ ختم کرتے ہیں اور جوڑنے کی فریاد کرتے ہیں خدائے پاک کا پیارا حسین زندہ باد، خدائے پاک کا پیارا حسین زندہ باد. اب زندہ باد کی صدا اتنی ڈھیلی ڈھالی مجھے نہیں چاہیے. خدائے پاک کا پیارا حسین زندہ باد، نبی کی آنکھوں کا تارا حسین زندہ باد، دل بطول کا پارا حسین زندہ باد، علی کا راج دلارا حسین زندہ باد. لگائے جاؤ یہ نعرہ حسین زندہ باد، لگائے جاؤ یہ نعرہ حسین زندہ باد. کہو یہ مل کے دوبارہ حسین زندہ باد، شجاعتوں نے پکارا حسین ہے میرا تیرا سہارا حسین. اللہ رب العالمین امام عالی مقام کے تصدق سے ہمیں اپنے من کو بدلنے کی خیرات نصیب فرمائے. میں آخر میں بار دیگر آپ سب دوستوں کو صمیم قلب سے اس عظیم سعادت پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو قیامت والے دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خانوادہ نور کے غلاموں میں شامل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.